اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الغاشیہ آیت نمبر 17 سے دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے آج انشاءاللہ ہم اس سورے کو مکمل کریں گے۔ خاص طور پہ آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کا ذکر فرمایا جن کی طرف دیکھنے کا حکم دیا ہے کہ دیکھو ان 4 چیزوں کی طرف حکم دیا ہے، ترغیب دلائی ہے، شوق دلایا ہے کہ دیکھیں۔ اور کیوں دیکھیں؟ کیونکہ جب ان چیزوں کی طرف دیکھیں گے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے تو اس کی قدرت اور عظمت پر یہ چیزیں دلالت کرتی ہیں۔ تو وہ 4 چیزوں کا ذکر جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا وہ ہے پہاڑ ہے، زمین اور آسمان ہے اور اونٹ ہے۔ تو آج کی آیات سننے کے بعد ہمارے دیکھنے کا نظریہ بدل جانا چاہیے۔ اب ہماری نظریں کہاں ہوتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی آنکھیں دی ہیں، ان آنکھوں سے بہت کچھ ہم دیکھتے ہیں، لیکن ہمارا دیکھنے کا نظریہ بہت غلط ہے۔ ہماری نظریں کہاں ہوتی ہیں؟ ہماری نظریں لوگوں کے گھروں پر ہوتی ہیں، دوسروں کی زندگیوں پر ہماری نظریں ہوتی ہیں، ان کے معاملات پر ہماری نظریں ہوتی ہیں۔ کیا کھائے، کیا پیے، اگر کچھ لائے ہیں تو کیا لے کر آئے ہیں، کہیں گئے ہیں تو کہاں گئے ہیں، کب آئیں گے، کیا ہوا تھا، لوگوں کی زندگیوں پر ہماری نظریں ہوتی ہیں۔ لیکن قرآن ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم کن چیزوں کی طرف دیکھیں، کیونکہ جو ہم دیکھتے ہیں لوگوں کے معاملات اور زندگیوں کو دیکھ کر ان کی چیزوں پر نظر رکھتے ہیں، پھر ان کی چیزوں پر ہم غور و فکر کرتے ہیں، کیا اس سے ہمیں کچھ حاصل ہوگا؟ الٹا گناہ گار ہی بنتے ہیں اور ٹائم ہمارا وقت ضائع کرتے ہیں ہم۔ لیکن جو قرآن ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ دیکھیں کن چیزوں کی طرف، جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں پیدا کی ہیں ان چیزوں کی طرف دیکھیں۔ کیا فلا پھر نہیں، ینظرون وہ دیکھتے، الی الابل اونٹوں کی طرف، کیفا کس طرح، خلقت وہ پیدا کیے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو کیا وہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے پیدا کیے گئے ہیں؟ اب سوال یہ ہے کہ صرف اونٹ کا ہی ذکر کیوں آیا؟ کوئی اور بھی جانور کا ذکر یہاں آ سکتا تھا، خاص طور پہ اونٹ کا ہی ذکر کیوں؟ کیونکہ دیکھیں عرب لوگ جو ہیں ان کے لیے اونٹ بہت ہی زیادہ سب سے اہم جانور تھا، اور ابھی بھی ہے، بہت اہم جانور ان کے لیے ہے اونٹ، اور یہ سب سے قریب جانور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اسی کا ذکر فرمایا، اس اونٹ کا ذکر فرما کے اس کی پیدائش پر اللہ تعالیٰ نے غور کرنے کی دعوت دی کہ ذرا دیکھو تو صحیح، وہ اونٹ جو تم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہو صبح اور شام، جسے تم دیکھتے ہو، تو کیا تم اس کو دیکھتے نہیں اللہ نے کیسے اس کو پیدا کیا؟ تمہیں احساس نہیں ہوتا کہ اس کا پیدا کرنے والا کتنی قدرتیں رکھتا ہے، کتنا عظیم ہوگا جو رب نے اس اونٹ کو پیدا کیا؟ اور اونٹ کی طرف دیکھیں کہ اونٹ واقعی یعنی اس کا اتنا بڑا اور بھاری بھرکم جسم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا بڑا وجود عطا کیا ہے، اور پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت اور طاقت اس کے اندر رکھی ہے۔ اتنا طاقتور جانور ہوتے ہوئے بھی، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو انسانوں کے لیے نرم کر دیا، تابع بنا دیا۔ ایک چھوٹا سا بچہ بھی اگر اس کی نکیل اپنے ہاتھ میں لے کے چل پڑے نا تو اونٹ اس کے پیچھے پیچھے چل دیتا ہے۔ اتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو تابع دار بنایا، حالانکہ طاقتور بہت بڑا ہے، بہت طاقت ہے اس میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا تابع بنا دیا۔ اور اس کے علاوہ اونٹ کی طرف دیکھیں، اونٹ کا گوشت وہ کھاتے ہیں، اسی کا دودھ پھر پیتے ہیں، اور اسی پر بیٹھ کے سواریاں بھی کرتے ہیں، اور اسی کے اون کو حاصل کر کے پھر گرمی بھی حاصل کرتے ہیں۔ تو اونٹ میں اگر غور و فکر کرے، دیکھیں، تو وہ اپنے رب کو پہچان سکتے ہیں۔ اور اونٹ کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے پیدا کیا کہ کئی دن بھوکا پیاسا وہ اپنے آپ کو یعنی وہ زندہ رہتا ہے، ایسے نہیں کہ بھوکا پیاسا کچھ کھایا پیا نہیں تو کمزور ہو کے کہیں بیچ کونے میں پڑا ہوا ہے، نہیں، کئی دن بھوکے پیاسے رہتے ہوئے بھی وہ اپنی زندگی اچھی طرح سے گزار سکتا ہے، کئی دن بغیر پانی پیے کے بھی وہ زندہ رہ سکتا ہے۔ اور اس کی ٹانگیں دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کتنی لمبی لمبی اس کی ٹانگیں بنائیں، کیونکہ ریت جو ہے گرمی کے وقت آپ دیکھیں یہ ریت بہت زیادہ گرم ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ٹانگیں بھی اتنی اونچی بنائی کہ وہ جو گرمی ہے اس کو زیادہ نہ لگے۔ اور یہاں پر جب ریت کے طوفان آتے ہیں تو کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے، اور اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جب بھی ریت کا طوفان آتا ہے اتنے روڈ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، کیونکہ کچھ نظر ہی نہیں آتا۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے اس اونٹ کو ایسے پیدا کیا کہ اگر یہ ریت کا طوفان بھی ہو تو یہ آرام سے ریت کے طوفان میں بھی چلتا ہے، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسے آئی لٹس دیے ہیں، ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں، وہ بند بھی کر لیتا ہے ان کو لیکن پھر بھی اس کو نظر آتا ہے، ٹرانسپیرنٹ اس کو اللہ تعالیٰ نے آئی لٹس دیے ہیں۔ اسی طرح ریت میں وہ آرام سے، اتنی گرمی میں شدید گرمی ہوتی ہے، اس گرمی میں بھی وہ آسانی سے اس ریت پر چل لیتا ہے۔ اور کھانے کے لیے اللہ نے اس کو ایسے خاص اس کے ہونٹ بنائے ہیں، اس کے لپس اس طرح کے ہیں کہ وہ سوکھی گھاس بھی کھا لیتا ہے، کانٹے دار چیز بھی وہ کھا لیتا ہے۔ تو اس آیت میں بھی آپ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کو ان کے آس پاس کی جو چیزیں ہیں انہی چیزوں کی طرف توجہ دلائی اور غور و فکر کی دعوت دی، جسے وہ صبح اور شام دیکھتے ہیں، جن کا وہ انکار بھی نہیں کر سکتے۔ تو جہاں اونٹ کا یہاں پر ذکر آیا، کیونکہ دیکھیں اب گاؤں میں رہنے والے لوگ ہیں، دیہاتی لوگ ہیں، اگر آپ ان کو ایسی مثالوں سے سمجھائیں گے جو شہر میں ہیں، جو بڑی بڑی مشینریز ہے یا کچھ اور چیزوں سے، تو جو گاؤں میں رہنے والے ہیں وہ ان مثالوں کو اگر آپ دیں گے شہر والی مثالیں تو ان کو نہیں سمجھ آئے گی۔ جب انسان کو سمجھانا ہونا تو انہی چیزوں سے اس کو سمجھایا جا سکتا ہے، وہی مثالیں ہم دے کر ان کو سمجھا سکتے ہیں جو وہ دیکھتے ہیں، جو ان کے آس پاس ہے۔ تو اسی لیے یہاں اونٹ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کر کے ان کو یہاں پہ دعوت دی کہ غور کریں۔ تو ہم بھی بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں، چلے ہم اونٹ تو نہیں دیکھتے صبح اور شام، تو کیا کبھی ہم نے بھی آس پاس اپنے نظر دوڑا کر کبھی ہم نے غور و فکر کیا ہے چیزوں پر؟ چلے چینٹی کو لے لیتے ہیں، سب سے چھوٹی سی چیز جو ہمارے گھروں میں بھی نظر آتی ہے، کچن میں بھی جہاں جائیں چینٹیاں نظر آتی ہیں، اتنی چھوٹی ہوتی ہیں کہ اگر تھوڑی سی دور ہو تو نظر بھی نہیں آتی ہے۔ اب دیکھیں حیرانی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کو پیدا کیا، اتنی چھوٹی سی جان، اتنی سی چھوٹی سی جان کو پیٹ بھی ہے، اس کو اللہ نے دماغ بھی دیا، اس کی ٹانگیں بھی ہیں، اس کی دانتیں بھی ہیں، اس کے دانت ہے کہ ایسے کاٹ دیے کہ انسان بلبلا جاتا ہے۔ اور وہ ننھی سی جان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی، اتنی طاقت کی اپنے جسم سے 10 گنا بھاری بوجھ اٹھا کے وہ جا سکتی ہے، چل سکتی ہے۔ کس نے پیدا کیا اس چینٹی کو اس طرح؟ ہم دیکھیں ان چیزوں کی طرف دیکھ کر واقعی ہمیں یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر قدرتیں رکھتا ہے۔ جب ہم ان چیزوں کی طرف دیکھ کر غور و فکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی صحیح معنوں میں ہم قدر جانیں گے، اللہ تعالیٰ سے پھر محبت ہوگی اور پھر ساری مایوسیاں ختم ہو جائیں گی، کوئی مایوسی باقی نہیں رہے گی۔ اب جانوروں کی طرف دیکھیں، کتنے جانور ہم دیکھتے ہیں، کیا جانوروں کی بھی کوئی ڈگری ہوتی ہے؟ کوئی جاب پر یہ جاتے ہیں؟ کوئی کاروبار ہے کیا ان کے؟ کوئی کاروبار نہیں، کوئی جاب نہیں ان کا، کوئی بینک بیلنس نہیں، کوئی چیز یہ سیو کر کے نہیں رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی روز صبح یہ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور شام کو جب واپس آتے ہیں تو پیٹ بھرے ہوتے ہیں ان کے، آرام سے پیٹ بھر کر یہ واپس آتے ہیں اپنے گھونسلوں کی طرف۔ تو کون کھلا پلا رہا ہے؟ ہم کتنے پریشان ہو جاتے ہیں نا، ہائے جاب نہیں ہے، ہائے رزق نہیں ہے، ہائے یہ نہیں ہو رہا، ہائے وہ نہیں ہو رہا، روزیوں کے لیے رزق کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں۔ کیا کبھی جانوروں کی طرف دیکھا کہ وہ پریشان اور ان کے تو کوئی کاروبار بھی نہیں ہے، انہیں اللہ پر توکل ہے، لیکن اس کے لیے وہ اپنے گھروں سے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں۔ جب وہ نکلتے ہیں اللہ پر توکل کر کے تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں وہ جب اپنے گھروں کو واپس آتے ہیں شام کو تو پیٹ بھر کر وہ واپس آتے۔ اسی طرح ہم دیکھیں جتنے بھی اور جانور ہیں، اللہ تعالیٰ نے جس کو جس مقصد کے لیے بنایا وہ اپنے اس مقصد کو بخوبی انجام دے رہے ہیں، چاہے وہ چرند پرند ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ پودے کیوں نہ ہو، درخت کیوں نہ ہو، اللہ نے ان کو جس کام کے لیے پیدا کیا وہ اپنا کام بخوبی کر رہے ہیں۔ ایک انسان ہی بڑا بدبخت ہے، انسان ہی بڑا بدبخت ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ جس چیز کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے وہ چھوڑ کر سب کچھ اس سے کروا لو، وہ سب کرنے کے لیے تیار ہے، ہر چیز اس سے کروا لو، بھاری سے بھاری کام کروا لو، دوسرے اور چیزیں دے لو، سب کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن جس مقصد کے لیے اللہ نے اسے پیدا کیا اس مقصد کو وہ بھلا بیٹھا ہے، اسی میں سستی کرتا ہے، اسی مقصد میں بہانے بناتا ہے، اسی مقصد میں ڈنڈیاں مارتا ہے۔ کیا مقصد ہے؟ اللہ نے ہمیں بھی پیدا کیا، مقصد کیا ہے؟ ہمیں پیدا کیا گیا ہے اس کی عبادت کے لیے۔ یہ جو آج ہم دنیا کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں نا، دوڑے بھاگے جا رہے ہیں، بس دنیا دنیا، گھر کی سجاوٹیں، دعوتیں، بس چیزیں، شاپنگیں، یہی چیزوں میں ہم لگے ہوئے ہیں، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔
عبادات کرنا ہے، عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، تو ان جانوروں کی طرف دیکھ کر ہی شاید ہم کچھ سبق حاصل کر لیں کہ یہ اپنے مقصد کو کتنا بخوبی انجام دے رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی مثال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اونٹ کی دی۔ اب دوسری مثال ان کو کس مثال سے ان کو سمجھایا گیا کہ دیکھیں وہ پہلی اونٹ، اس کے بعد وَإِلَى السَّمَاءِ اور آسمان کی طرف، کیف رفعت کیسے وہ بلند کیے گئے ہیں۔ اب دوسری غور و فکر کی دعوت کہ ذرا اپنی آنکھ اٹھا کر دیکھو تو صحیح، آسمان کی طرف تو دیکھو کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو بلند بنایا ہے، اتنا بلند کہ اس کے لیے نہ کوئی کھمبا نظر آتا ہے، نہ کوئی ستون ہے، نہ کوئی پلر ہے۔ آج لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں نا، سائنٹسٹوں کو بلا لیں، بڑے بڑے سب کو بلا لیں، اتنا لمبا چوڑا آسمان تو چھوڑیں، 1 انچ کی کوئی چیز بلندی پہ کھڑا کر کے دکھا دیں بغیر سہارے کے، کوئی نہیں کر سکے گا۔ 1 انچ کی، 1 انچ 2 انچ کی چیز بھی کوئی بغیر کوئی ستون کے بلند کھڑا نہیں کر سکتا۔ تو تم نہیں دیکھتے اس رب کی طرف، اور پھر تم اس رب سے مایوس ہو جاتے ہو۔ وہ رب جو اس آسمان کو اتنا بلند بنایا، اور اس کو بلند بنا کے اس کو سجایا بھی کہ جب تم اس کی طرف دیکھو تو تمہیں خوشنما لگے وہ نظارہ، ستاروں سے اس کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے سجایا ہے، اور رنگ اس کا کتنا سوتنگ کلر ہے، اتنا پرسکون رنگ ہے آسمان کا رنگ۔ اگر امیجن کریں، تصور کریں، آسمان کا رنگ سرخ، یعنی گہرا سرخ ہوتا، لال کلر کا ہوتا، یا پھر سیاہ کالا ہوتا، تو ہم اپنی نظر اٹھا کے دیکھنے کے لیے بھی ہم 2 بار سوچتے کہ بھئی دیکھیں گے تو ایسے جیسے وحشت طاری ہو جاتی کہ اتنا لال رنگ، اتنا کالا رنگ، جب بھی اس کی طرف دیکھتے تو شاید ہمارا دل بوجھل ہو جائے۔ لیکن اللہ نے اس آسمان کا رنگ اتنا خوبصورت بنایا، اتنا پرسکون کہ اگر آپ تنہا بیٹھے ہو اس کی طرف دیکھے ہیں تو دل کرتا ہے کہ بس دیکھتے ہی جائیں، اتنا سکون محسوس ہوتا ہے۔ تو کبھی دیکھا اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کو بغیر ستونوں کے بنایا اور اس کو سجایا بھی، اور اتنے سالوں سے کھڑا ہے، کتنے سالوں سے، ہزاروں لاکھوں پتہ نہیں کتنے سال گزر گئے، اتنے سالوں سے کھڑا ہے، کبھی پرانا نہیں ہوا، کہیں تڑک نہیں آئی، کہیں اس میں توڑ پھوڑ نہیں ہوئی، ایسے نہیں ہوا کہ کوئی مینٹیننس کے لیے کسی کو بلایا جا رہا ہے کہ بھئی آج آسمان کا مینٹیننس کا کام چل رہا ہے تو آج ساری چیزیں رک جائیں گی، کوئی توڑ پھوڑ نہیں، کوئی نہیں، بالکل جیسے اللہ نے بنایا ہے اس طرح وہ کھڑا ہوا ہے۔ تو کیا آسمان کی طرف نہیں دیکھتے؟ اور پھر اب تیسری چیز جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے کہ دیکھیں، وَإِلَى الْجِبَالِ اور پہاڑوں کی طرف، کیفا کیسے، نصبت وہ گاڑے گئے، اور پہاڑوں کی طرف یہ کیسے گاڑے گئے ہیں، یعنی کس طرح ان پہاڑوں کو نصب کر دیا گیا ہے، یہ ثابت ہے، یہ مضبوط ہے تاکہ زمین پہ چلنے والے انسان کو لے کر یہ ہلے ڈھلے نہ۔ اگر پہاڑ نہ ہو تو زمین پھر ہلے ڈھلے حرکت کرے اور کوئی آرام سے چل پھر نہ سکے اس پہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان پہاڑوں کو زمین میں گاڑ دیا ہے۔ اور یہ پہاڑ بھی دیکھیں آپ، یعنی جتنے یہ زمین کے اوپر نظر آتے ہیں اس سے کہیں زیادہ یہ زمین کے نیچے ہیں، اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، اور پہاڑوں کو میخ کہا ہے، یعنی میخوں کی طرح ہے، اور یہی تو پہاڑ ہے، انہی پہاڑوں سے دیکھیں پھر بڑے بڑے چشمے پھوٹتے ہیں، اور پھر بعض دفعے تو دیکھیں یہ پہاڑ ایسے ہوتے ہیں کہ پہاڑوں کی وجہ سے طوفان اور سیلاب بھی رکتے ہیں۔ پہاڑوں کے بھی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں پیدا کر دیے، تو دیکھیں وہ پہاڑوں کو کس طرح اللہ نے پیدا کیا۔ آج تو پوری ٹیم لگ جاتی ہے ایک چھوٹے سے پہاڑ کے حصے کو کاٹنے کے لیے، بڑی بڑی مشینریز لائی جاتی ہیں، ایسے بڑے بڑے آلے لے کر آئے جاتے ہیں، پوری آدمیوں کی ٹیم لگ جاتی ہے، اتنا مشکل ہوتا ہے یعنی تھوڑا سا بھی پہاڑ کو کاٹ کر راستہ بنانے کے لیے۔ اتنے مضبوط پہاڑ کس نے بنائے؟ اللہ تعالیٰ نے ان مضبوط پہاڑوں کو بنایا، تو ان کی طرف دیکھو۔ اور پھر وَإِلَى الْأَرْضِ اور زمین کی طرف، کیفا کیسے، سطحت بچھائی گئی ہے، اور زمین کی طرف دیکھتے نہیں تم کہ کیسے اسے، کہ کس طرح سے یہ بچھائی گئی ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے بچھا دیا، پھیلا دیا، ہموار کیا تمہارے لیے۔ اگر یہ ہموار نہیں ہوتی تو تم کیسے چلتے پھرتے؟
اگر کہیں ٹیلا آ رہا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھیں بڑا سا پہاڑ آ رہا ہے، کبھی زمین اوپر کو ہے کبھی نیچے کو ہے، تو نہ تو انسان اس پہ گھر بنا سکتا تھا، نہ تو وہ سکون سے چل پھر سکتا تھا۔ تو اللہ نے اس زمین کو بنا کے تمہارے لیے ہموار کر دیا، اس پہ تم چلتے پھرتے ہو، یہی زمین پہ تم کاروبار کرتے ہو، اسی زمین پر تم اپنے گھر بناتے ہو، اور مر کر بھی پھر تمہیں اسی زمین میں جانا ہے۔ تمہاری ساری غذائیات، تمہارا کھانا پانی سب کچھ اس زمین سے ہی آتا ہے۔ تو اللہ نے تمہارے لیے زمین بھی بنائی ہے۔ یہ جو 4 چیزوں کا ذکر آیا ہے، اونٹ ہے، اس کے بعد آسمان ہے، پھر پہاڑ ہے اور زمین ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں، یہ ایسے دلائل ہیں جن سے ایک بدو کے لیے بھی غور و فکر کرنا بہت ہی ممکن اور بہت آسان ہے۔ ایک بدو انسان کے لیے بھی، ایک دیہاتی انسان کے لیے، کیونکہ وہ اپنے اس اونٹ کو بھی دیکھتا ہے جس پر وہ سواری کرتا ہے، اور اس آسمان کو بھی دیکھتا ہے جو اس کے سر پر ہے، اور پہاڑ کو بھی دیکھتا ہے جو اس کی آنکھوں کے سامنے ہے، اور زمین کو بھی دیکھتا ہے جو اس کے پاؤں کے نیچے ہے۔ تو آگے بھی اللہ تعالیٰ کی قدرتیں نظر آ رہی ہیں، اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت، نیچے بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ تو یہ سب جب چیزیں دیکھتا ہے ایک انسان تو کیا اس کو احساس ہوتا ہے، کیا اس کے ذہن میں بات آتی ہے کہ ان کا بنانے والا واقعی بہت عظیم رب ہے، وہی خالق کائنات ہے، وہی مالک ہے اور وہی حقیقی معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ غور و فکر کرنے کے بعد ایک ذہن میں بات یہی آتی ہے کہ وہی سچا مالک ہے۔ تو یہاں ہمیں بھی تھوڑا سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، جس طرح ان چیزوں کے بنانے میں اللہ تعالیٰ تنہا ہے، اسی طرح اس کی عبادت میں بھی اسے تنہا سمجھا جائے۔ اور یہ آیتوں کو دیکھنے کے بعد، سننے کے بعد جب ہم غور و فکر کرتے ہیں، تو جب انسان چیزوں میں غور و فکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے محبت بھی بڑھتی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کا احساس ہوتا ہے۔ پھر وہ در در جا کے لوگوں کے دروں پر ماتھے نہیں ٹیکتا، اس کو پتہ ہے وہ رب جو اتنی چیزوں کو پیدا کرنے والا، اس کی تو یہ قدرتیں ہیں، اسے چھوڑ کر میں کسی اور کے در کیوں جاؤں، اسے چھوڑ کر میں کسی اور کے آگے اپنے ماتھے کو کیوں ٹیکوں۔ تو حقیقی معبود صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ تو بہت ہی خوبصورت اور شاندار آیات تھی۔ اب آپ نے بھی کوئی ایک ایسی چیز اپنے آس پاس دیکھنی ہے اور دیکھ کر اس میں غور اور فکر کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح سے پیدا کیا، کیا اس کی قدرت ہے، کیا اس کی شان ہے۔ کوئی جس طرح اللہ نے پیدا کیا اس طرح تو کوئی پیدا کر ہی نہیں سکتا۔ تو اپنی آنکھوں کو کھولیں، دیکھیں، غور و فکر کریں، اور اس میں غور و فکر میں بھی بہت اجر و ثواب ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں، آگے کی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تڑپ ہوتی تھی، اتنی تڑپ تھی سب کے لیے کہ لوگ ایمان لے آئے، آگ سے بچ جائے، بہت فکر کرتے تھے۔ آج وہ فکر ہم میں نہیں ہے، آج تو صرف ہم اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی فکر کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کی تک ہم فکر نہیں کرتے، ایک حد تک کہہ کے ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تڑپ ہوتی تھی، اتنی فکر کہ کوئی آگ میں نہ جائے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دی، تسلی دے کر اپنے نبی کو فرمایا، اے نبی فذکر، بس آپ نصیحت کریں، آپ کا کام کیا ہے؟ نصیحت کرنا ہے۔ انما انت، بس آپ تو مذکر، نصیحت ہی کرنے والے ہیں۔ تو اے نبی آپ نصیحت کیجئے، آپ تو صرف نصیحت کرنے والے ہیں، آپ کی ذمہ داری صرف اتنی ہے، آپ سے اور کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ آپ کو جو پیغام دیا گیا ہے، آپ جس چیز کے ساتھ بھیجے گئے ہیں، آپ کا کام یہی ہے کہ آپ اس کی نصیحت کر دیں، آپ اس کی تبلیغ اور دعوت کا کام کر دیں، آپ لوگوں تک وہ بات کو پہنچا دیں۔ دیٹس اٹ، آپ کا کام اتنا ہی ہے۔ اور پھر آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لست، نہیں ہے آپ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں ہیں، علیہم ان پر، بمسیطر، کوئی ذمہ دار، آپ ان پر کوئی فوجدار نہیں ہیں، آپ ان پر کوئی داروغہ نہیں ہیں، آپ ان پر کوئی ذمہ دار نہیں ہیں، آپ کوئی ڈکٹیٹر نہیں ہیں، آپ سے نہیں سوال کیا جائے گا، آپ کا کام صرف پہنچانا ہے۔ اگر کوئی ایمان لاتا ہے یا نہیں لاتا، اس کا ذمہ دار آپ کو نہیں ٹھہرایا جائے گا، اس کا سوال آپ سے نہیں کیا جائے گا۔ اور دوسرا تفسیر میں یہ بھی مانا ہے کہ آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہیں، زبردستی کرنے والے نہیں ہیں۔
تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ اسلام میں، جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام میں زبردستی ہے ہی نہیں، دعوت دینا ہے، قبول کر لیں الحمدللہ، نہ قبول کریں وہ ان کی ذمہ داری، لیکن ہم نے وہ یہ تبلیغ اور دعوت کا کام کر کے اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ تو اے نبی، آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہیں، اور یہ کہ آپ ان کے دلوں میں ایمان پیدا نہیں کر سکتے۔ اگر کر سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے چچا کے لیے کر لیتے۔ اپنے چچا سے بڑی محبت کرتے تھے، ابو طالب سے، اور ابو طالب بھی جب تک زندہ رہے اپنے بھتیجے کے لیے دل و جان سے ہر چیز لگا دی، لیکن اپنے چچا کے دل میں بھی وہ ایمان پیدا نہیں کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ ان کے دلوں میں ایمان پیدا نہیں کر سکتے۔ تو اس آیت سے بھی ہمارے لیے عمل کی بات یہ ہے کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس دین کا پیغام، اس قرآن کا پیغام ہم لوگوں تک پہنچائیں۔ تو کس طرح سے ہم نے پہنچانا ہے؟ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کیا کہا کہ فذکر، آپ بس کیا کریں کہ آپ نصیحت کریں، آپ دعوت اور تبلیغ کا کام کریں، تو ہمارا بھی یہی کام ہونا چاہیے۔ ہم لوگوں کو قرآن کی طرف بلائیں، توحید کی دعوت انہیں دیں۔ ہمارا کام صرف بتانا ہے، کسی کے دل کو بدل دینا، کسی کو ہدایت کے راستے پہ چلا دینا، کسی کے دل میں ایمان پیدا کر دینا، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے صرف اور صرف بتا دینا۔ لیکن اس بتانے والے کام میں بھی اتنا آسان کام ہے، اور اس پہ اللہ تعالیٰ نے بڑے اجر و ثواب رکھے ہیں، اس پر بھی شیطان ایسی اپنی چالوں کو لے کر آتا ہے کہ انسان اس کام میں بھی پیچھے رہ جاتا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ جب عالمہ فاضلہ بنیں گے تو تب ہم دین کا کام کر سکیں گے، دین کی دعوت کا یا تبلیغ کا، یا لوگوں کو اگر ہم کچھ نصیحت بھی کرنا ہے تو ہمیں کام ہے تو اتنا علم ہی نہیں ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ ایک ہے؟ اس بات کو بھی آپ کو لوگوں کو بولنے کے لیے بہت بڑی ڈگریز کوئی چاہیے، کوئی عالمہ فاضلہ بننے کی ضرورت ہے؟ اگر آپ دیکھیں کسی کو بتانا ہے کہ اللہ پر توکل کرنا ہے، یا پھر اللہ ہی سے مدد حاصل کرو، اللہ ہی سے مدد مانگو، اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھو، اور دوسری جتنی بھی چیزیں ہیں جو آپ کو پتہ ہے ان کو بتانے میں بھی ہم پیچھے ہو جاتے ہیں، اس میں بھی ہم کوتاہی کرتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ نہیں اگر ہم کہیں گے تو لوگ ہو سکتا ہے نہیں سمجھیں گے، ہو سکتا ہے میری بات ان لوگوں کو اثر انداز نہیں کرے گی، وہ لوگ نہیں مانیں گے۔ تو منوانا تو ہمارا کام ہے ہی نہیں نا۔ شروع سے ہم اس بات کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ منوانا ہمارا کام نہیں ہے، کسی کو راستے پہ چلوانا ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارا کام بس جو علم اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ صحیح قرآن اور حدیث کا علم ہمیں لوگوں تک پہنچا دینا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے بھی فرمایا کہ آپ جو ہے بس ان کو نصیحت کریں۔ اب پھر نیکسٹ آیت میں جو حق سے منہ پھیر لیتے ہیں ان کے بارے میں ان کے لیے وعید ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِلَّا مَن تَوَلَّا وَكَفَرَ، مگر جس نے منہ موڑ لیا اور انکار کیا۔ اب اتنے بڑے بڑے نشانیاں اس کے سامنے ہیں، اس کو نصیحت بھی کی جا رہی ہے، اس کو تبلیغ اور دعوت بھی دی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ انکار کرتا ہے، وہ منہ پھیر لیتا ہے، اور اپنے دل اور زبان سے وہ اگر حق کا انکار کرتا ہے، تو پھر اب بتائیں ایسے انسان کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ سب کچھ اس کے سامنے ہے لیکن پھر بھی وہ انکار کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا پھر ایسوں کے لیے کیا ہے؟ فرمایا فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، تو اسے اللہ بہت بڑا عذاب دے گا۔ اور یہ کون سا عذاب ہے؟ جہنم کا دائمی عذاب۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھیں۔ نصیحت آ جانے کے بعد، حق کو دیکھ لینے کے بعد بھی انکار کرنا، منہ پھیر لینا، یہ بہت بڑا جرم، بہت بڑا گناہ ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تو اسے بہت بڑا عذاب دے گا اللہ تعالیٰ۔ اور پھر فرمایا اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، بے شک ہماری طرف ان کا لوٹ کر آنا ہے۔ آج حق کا انکار کرتے ہو، آج منہ پھیر لیتے ہو، آج بڑے اکڑ اکڑ کے چل کے دکھاتے ہو، آج تمہارے پاس بڑے دلیل ہے، آج تم بھاگے جاتے ہو، تو بھاگ لو، دنیا میں جو کرنا ہو کر لو، آخر میں لوٹ کر کہاں جانا ہے؟ واپسی کہاں پر ہے؟ واپس تو وہیں لوٹ کر جانا ہے، پلٹ کر تو پھر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف جانا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ سے بغاوت کر رہے ہو، آج اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکاموں کو بہت ہی مشکل لگتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنا، تو پھر دیکھ لو، کر لو جو مرضی، آخر میں اینڈ میں ہونا کیا ہے؟ اسی کی طرف تو لوٹ کر جانا ہے، کوئی فرار، کوئی بھاگ کر چھپ نہیں سکے گا، واپسی اسی کی طرف ہے۔
ثم ان علینا حسابہم، پھر بے شک ان کا حساب لینا ہمارے ہی ذمے ہے. حساب لینا اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے. اور اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہم تو اتنے ججمنٹل ہو جاتے ہیں نا، فوراً لوگوں کا ہم حساب کتاب اس دنیا میں ہی شروع کر دیتے ہیں. فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے، وہ یہ کرتی ہے، وہ جہنمی ہے، وہ جنتی ہے، وہ غیبتیں کرتی ہے، وہ فلاں فلاں فلاں، سب کے ہم چٹے کٹے کھول کر بیٹھ کے ایک فتویٰ لگا دیتے ہیں، حساب ہم ہی لینے بیٹھ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس عادت سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھیں. اللہ حساب لینے کا کام اللہ تعالیٰ کا ہے. کوئی انسان دوسرے انسان کا حساب نہیں لے سکتا. ججمنٹل ہم نہیں ہو سکتے. ہمیں کیا پتا جسے ہم دن میں دیکھ رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے کچھ ایسے کام کر رہا ہو جس کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے یہ بہت گناہ گار ہو، اور ہمیں نہیں پتا رات میں اندھیرے میں اکیلے میں وہ اپنے رب سے کیا کہتا ہوگا، کیا مانگتا ہوگا، کتنا اپنے رب کے سامنے روتا ہوگا، کتنے سجدے وہ کرتا ہوگا، کیا اس کی اللہ تعالیٰ کے سامنے قدر و منزلیت ہے، ہمیں نہیں پتا. ہم بیٹھے بیٹھے لوگوں کے بارے میں اتنے جلدی جلدی حساب لے دیتے ہیں کہ فلاں یہ فلاں وہ. تو ذرا اپنی زبانوں کو قابو میں رکھنا ہے. حساب لینے والی ذات اللہ تعالیٰ ہے. تو اے نبی آپ کا کام کیا ہے؟ بتا دینا ہے. ہم حساب لیں گے، وہ ہم پر چھوڑ دیں. ہمارا کام ہے کہ ہم حساب لیں گے. اور وہ کس طرح سے حساب لیں گے؟ اگر اچھا کریں گے تو اچھی جزا ملے گی، اور اگر برا کر کے جائیں گے، برے اعمال ساتھ لے کے جائیں گے تو بری سزا اللہ تعالیٰ اس کی عطا فرمائے گا پھر وہاں پر. تو الحمدللہ آج کی آیات میں کافی غور و فکر کے ہمارے لیے اس میں پوائنٹس تھے. ایک تو اللہ تعالیٰ نے دعوت دی، تو آج سے اپنے ارد گرد چیزوں کو دیکھ کر غور و فکر کرنا ہے، اور اس کے لیے ایک وقت بھی چاہیے انسان کو. اب ہم اپنے آپ کو اتنے مصروف رکھیں دنیا کے کاموں میں، کہاں فارغ وقت ملتا ہے؟ ذرا وقت ملا تو انسان بیٹھے گا، کوئی چیز اپنے ذہن میں لا کے اس کو غور کرے گا، اس کے اوپر سوچے گا، پھر اس کے لیے اس میں یعنی قدرت کی نشانیاں ڈھونڈے گا. تو وقت ہی کہاں ہے ہمارے پاس؟ بیکار کے کاموں میں ہم نے اپنے آپ کو پھنسایا ہوا ہے. تو جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو یاد رکھیں یہ غور و فکر ایسی چیز ہوتی ہے کہ اس سے ایمان میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت بھی بڑھتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بھی احساس ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد دوسرا لاسٹ کے جو اینڈ پارٹ میں ہم نے دیکھا، یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو نصیحت کریں اچھی باتوں کی. اور پہلے کے لیسنس میں ہم نے دیکھا تھا نصیحت کرنے کے کتنے سارے یعنی نقاط ہے، نصیحت کس طرح سے کرنی چاہیے. تو جب بھی ہم کوئی تبلیغ اور دعویٰ کا کام کریں یا لوگوں کو نصیحت کریں تو سچے دل سے کریں، اور نصیحت کر کے بس اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں. دل پہ لے کر نہیں بیٹھیں کہ میں اتنا سمجھاتی ہوں، میں اتنا بتاتی ہوں، پھر بھی وہ نہیں کرتے، پھر بھی وہ نہیں مانتے. تو آپ نے بتا کر اپنی ذمہ داری پوری کر دی. اب وہ ان کا کام ہے کہ وہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے، وہ اس کے جواب دے خود اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں گے. تو الحمدللہ آج کی آیات سے بھی کافی کچھ ہم نے سیکھا ہے. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ ایسی نظر ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں جسے دیکھ کر ہم اپنے رب کو پہچان سکیں. ارد گرد اتنی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، صلاحیتیں عطا فرمائے، وہ انداز ہمیں اللہ تعالیٰ دے، وہ اخلاص ہمیں عطا فرمائے کہ ہم لوگوں کو بہترین طریقے سے نصیحت کریں. اور ہمارا کام صرف اور صرف یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑیں، اپنے سے نہیں جوڑنا ہے. اللہ سے جوڑنے کی کوشش کریں، قرآن سے لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کریں. جب یہ اپنے رب سے جڑ جائیں گے، جب یہ اپنے رب کے کلام سے جڑ جائیں گے تو ان کی زندگیاں خود بخود بہتر ہونے لگیں گی، ان کی زندگیاں بدل جائیں گی. ان آیات کی تلاوت سنیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم